بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 8 مارچ ہے اور 8 مارچ ایک وقت تک دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا رہا ہے، اور آج بھی جو مہذب معاشرہ ہے وہ اسے خواتین کے عالمی دن کے طور پر ہی سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کے مسائل جو ہیں وہ نہیں ہیں، خواتین کے مسائل ہیں۔ جو خواتین کا بینر لے کے نکلی ہیں اور انہوں نے جو اس کو نیا نام دیا ہے، عورت مارچ کا نام دیا، ان کے اس اقدام سے اس خواتین کے عالمی دن کو ایک نئی اور منفی شناخت جو ہے وہ ملنی شروع ہوئی۔ میں اس بات یعنی خواتین کا جو عالمی دن ہے اس پہ بات کرنے کے لیے تو تیار ہوں، اور جو لفظ سو کالڈ یوز ہو رہا ہے پاکستان میں، اور جو خواتین اس لفظ کو لے کے نکلی ہیں جن کا عورت مارچ ایک شناخت بن گئی ہے، وہ کیا کہتی ہیں ان کو سن لیا جائے۔ لیکن پچھلے سال کی نسبت اس سال جو تھوڑا سا ان کا مارچ لاہور میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کافی حد تک ان کا جو تھا وہ مہذب طریقے سے تھا نسبتاً پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال پہ۔ میں ان پہ بات نہ کرتا، مگر انہوں نے آج کے اس عورت مارچ میں ایک سلوگن دیا، اور وہ سلوگن جو تھا جو کسی نہ کسی حوالے سے میرے پہ بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گڈی آ گئی ٹیشن نو، کڑیاں نکلیاں لگ گئی اگ نیشن نو۔ تو یہ جو بھی ڈیزائن کرنے والا ہے، یہ ترتیب دینے والا ہے ان لفظوں کو، اس سے گزارش یہ ہے کہ وہ اگر آؤٹ آف نیشن ہے تو مہربانی کرے پاکستان سے باہر چلا جائے۔ پاکستان ایک نیشن ہے اور اس کو نیشن تسلیم کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو آگ نہیں لگتی۔ ہاں، جو باتیں ایک رضائی کے اندر ہوتی ہیں، بیڈ روم کے اندر ہوتی ہیں، وہ بھلے جتنی میٹھی ہوں، جتنی اچھی ہوں، ان کو وہاں تک رہنا چاہیے اور ان کو بازار میں نہیں آنا چاہیے۔ بڑے بزرگ جو ہیں وہ کہہ گئے ہیں، رضائیاں نہیں لگیاں چوکاں دے وچ ترٹدیاں نے، تے وہ اس کا مطلب ہے سچ ہی کہہ گئے نے۔ اگر تمہیں کسی بھی قسم دے کسی بھی معاشرے دے مرد تو کوئی تکلیف ہے سی، تے اس تکلیف دا جڑا ہے یہ اظہار، یہ ذریعہ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پچھلے سال ایک محترمہ تہاڈا سنگی سن، تہاڈی ساتھی سن، تہاڈے نال سن، اللہ تعالیٰ انہاں نوں مغفرت فرمائے انہاں دی، اللہ تعالیٰ انہاں دے لوائقین سمجھ لیں۔ میرا تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے، میرا یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا انجام آپ دیکھ لیں۔ آپ کی مرضی، آپ کا جسم، جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ انجام آپ دیکھ لیں۔ کیا آپ ہمارے معاشرے کے ہر بچی کا یہ انجام بنانا چاہتی ہیں؟ ایک تو یہ چیز جو کرنی ہے، یہ اب بات جب آپ لوگ کہیں گی اگ لگی نیشن نو تو پھر اسی بھی کہاں گے۔ دوسری بات جس حوالے سے میں نے اس میں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس سال بڑی شدت اور بڑی تکلیف اور بڑے اہتمام کے ساتھ یہ یاد آیا ہے کہ یہ یوٹیوبرز جو ہے نا، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر ہمارا جینا عذاب ہو گیا ہے۔ تو جو یہ سلوگن آپ لوگ لے کے آئی ہیں بازار میں، مارکیٹ میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اب وہ پیسوں سے خریدا ہوا میڈیا نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف وہ آپ لوگوں کی جو تھی بات وہی کرے گا۔ اب تو دوسری سائڈ سے بھی بیانیہ آئے گا۔ میں اس پوائنٹ پہ آ کے پاکستان بھر کے تمام جتنے مرد ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پیج بنائیں، اپنے چینل بنائیں، تاکہ جو ان کے متبادل بیانیہ ہے وہ بھی آئے۔ اب میں اس بات پہ کہوں گا کہ ابھی حال ہی میں امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ختم ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں امریکنز جو تھے، خاص طور پر
جو یو ایس اے کے لوگ تھے جن کو امریکہ کا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، امریکہ کی ہم بات کریں تو اس کے اندر بطور بر اعظم بہت سے ممالک شامل ہیں، لیکن جب ہم یو ایس اے کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک لیمٹ کے اندر ہے، اس کی اپنی ایک حدود ہے، اس کا اپنا ہم ایک ہمارے سامنے ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ہیلری کو دیا ووٹ؟ وہاں پہ تو آپ کی آزادی جو ہے وہ لیمٹ ہوتی جا رہی ہے۔ کیا وہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے احتجاج کیا امریکن کے سامنے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر یہ چھوٹا، اتنی عمر پاکستان کی نہیں ہے جتنی امریکہ کی ہے، برطانیہ کی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے نظیر وزیر اعظم بن چکی ہیں، ریکارڈ پہ ہے، آپ تبدیل ریموو کر کے دیکھ لیں، ریکارڈ ریموو تو نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ اور اگر بے نظیر کے علاوہ بات کریں تو اسی جس ہندوستان کے اندر ماضی میں جس کو ہندوستان کہا جاتا تھا، آج تو انڈیا کہا جاتا ہے نا، آج تو ہندوستان اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم الگ ہیں، بنگلہ دیش الگ ہے، برما الگ ہے۔ تو وہاں پہ رضیہ سلطانہ بھی رہ چکی ہیں، اندرا گاندھی بھی رہ چکی ہیں، سوچی بھی رہ چکی ہیں، حسینہ واجد رہ چکی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہیں سے تھیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ پیدا ہوئی وہاں سے آ گئی یہاں پہ آ کے۔ ان کے علاوہ باقاعدہ لڑائی لڑ کے تو جھانسی کی رانی بھی ہے تاریخ میں، ٹھیک ہے؟ آپ اتنی خواتین جو ہیں وہ کسی اور معاشرے میں سے مجھے اٹھا کے دکھا دیں کہ کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو اگر تکلیف ہے تو اس کے اظہار کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی باعزت ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ عزت کے لیے بات کر رہی ہیں، عزت کے اوپر، ہاں جہاں پہ ڈارک سائڈ ہے وہ بالکل ہے، اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں پر امید ہوں کہ بہتر ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات اگر آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آپ لوگوں کو شان کے خلاف نہ ہو، بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، ہمیں اپنے بازاروں کے اندر زمین پہ دو رنگ لگا دینے چاہیے۔ ایک طرف وائٹ کلر جو ہے وہ کر دینا چاہیے فرش پہ، ایک جو ہے وہ یلو کر لیں، بلیک کر لیں، ریڈ کر لیں، کوئی بھی کر لیں، اور ان دونوں رنگوں میں سے ہمارا جو ایک رنگ ہو وہ مردوں کے لیے ہو، اس کے اوپر مردوں کو چلنا چاہیے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر خواتین کو چلنا چاہیے تاکہ یہ آپس میں ٹکرائیں بھی نہیں۔ اب بازار جانے کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے، بازار بھی جانا ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے آپ کو تکلیف ہے کہ پردہ ہم اپنی آنکھوں کا کریں، اور جب بازار کے اندر بندہ گھستا ہے تو اس وقت جس انداز سے خواتین ہوتی ہیں بازار میں، اس انداز کو بھی ہم اگر ہائی لائٹ کریں تو پھر آپ لوگوں کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں بحیثیت پاکستانی نیشن، اگ لگے نیشن نہیں، اب یہاں پہ بات کریں آپ سیدھے، ایک تو یہ کہ بازاروں کے اندر جہاں پہ خواتین نے پیدل آنا ہے، اور آتی بھی ہیں، آنا بھی چاہیے بازار میں سے اپنی چیزیں خریدنے کے لیے ان کو، تو بازار کے جو فرش ہیں ان پہ دو رنگ کر دیے جائیں۔ اب رنگ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریے، اور اس کے اوپر پھر اگر کوئی بندہ وائلیشن کر رہا ہو تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو بازار ہیں انتہائی تنگ بازار ہیں، ان کے اندر سواریوں کے داخلے کا جو ہے وہ بند کر دیا جائے تاکہ سواریاں وہاں پہ کسی نے آنا بھی ہے پیدل آئے، اور نیچے اس کے لائنیں لگا دیے جائیں، چاہے یہ تاجران جو ہیں انجمن تاجران وہ لگوائیں، چاہے انتظامیہ لگوائے، چاہے معاشرہ لگوائے، چاہے آپ خواتین لگوائیں، چاہے ہم مرد لگوائیں، کوئی بھی کسی نہ کسی نے انیشیٹو لینا ہے تو تب یہ کام ہونا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ ایک چیز جو اور کرنے کی ہے وہ یہ کرنے کی ہے کہ خدا را جو خواتین کی چیزیں ہیں ان کو بازار کے اندر فروخت کرنے کی اجازت جو ہے وہ صرف خواتین کو ہو، مرد اس پہ جو اب تک مسلط ہیں، اجارہ داری ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں خواتین کو آنا چاہیے فرنٹ پہ، خواتین کو اپنی شاپ سے لگ جو صرف اور صرف خواتین کو، ہم اسلامی معاشرے کے اندر ہے، ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ہماری خواتین اپنے پرائیویٹس جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خریدنے کے لیے مردوں کے پاس جائیں اور مرد جو ہیں ان کو بیچیں، تو یہ قطعاً اس بات کی نہیں اجازت ہونی چاہیے۔ ایک چیز دوسرا جو بات اس دفعہ سامنے آئی ہے وہ آئی ہے کہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ سڑک ہے اس پہ ہمیں سب سے پہلے تو دھیان دینا چاہیے بچوں کے بارے میں کہ بچے ہمارے کے سڑک پہ آ گئے ہیں، بچوں نے آنا ہے سڑک پہ، ہمارا کام ہے کہ اپنی سپیڈ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی سپیڈ کو لیمٹ میں رکھیں، اور ہمارے اگر اس لائن کے اندر خواتین ہیں تو ان کا احترام بھی ہم پہ لازم ہے۔ اگر وہ پیدل سفر کر رہی ہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ وہ میری جو تجویز ہے کہ لائنیں لگا دی جائیں روڈ پہ، وہ والا ایریا نہیں ہے، ایسا ایریا ہے جہاں پہ وہ سارے لوگ آ سکتے ہیں، گاڑیاں بھی آ سکتی ہیں، تو وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کے لیے ہمیں جو بد تہذیبی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے
کہ ابھی شکر کریں کہ ہماری خواتین کو کانفیڈنس آ رہا ہے، اور اس کانفیڈنس کو ہم نے بحال کرنا ہے، اور اس کو ہم نے اور اچھا مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو خواتین ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بزرگ خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ طے کرنے والی ہیں کہ ایک تو سڑک کے اوپر اگر کوئی خاتون جا رہی ہے تو اس خاتون کے لیے معاملہ جو ہے وہ یہ جو ہوتی ہے وہ گورا گاری یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جہاں ہمارے ٹول پلازاز ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ بھی ایک کیبن ہونا چاہیے جو کہ صرف اور صرف خواتین کا ہو، جہاں پہ صرف اور صرف خواتین اپنی بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اب جو ہمارے بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ بالکل ہی ایک سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں، نہیں، ان پہ وہاں پہ یہ ہمارے جو مثال کے طور پہ موٹر ویز ہیں، موٹر ویز کے جو انٹری پوائنٹس ہیں، ایگزیکٹس ہیں، وہاں پہ خواتین کا بھی ہونا چاہیے، اور خواتین جو ہیں وہاں پہ صرف اور صرف وہ مثلا کاؤنٹر ڈبل کر لے۔ اب تو ویسے بھی ای ٹیگ کہہ دیا ہے میرے خیال میں پنجاب ہائی کورٹ نے، اور اگر جہاں پہ ای ٹیگ نہیں ہے وہاں پہ اگر کوئی خاتون کسی خاتون کو ٹریٹ کر لے تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں مواقع بھی پیدا ہوں گے کام کے، اور دوسرا جو ان کا ظاہر بات ہے پرس نکالنا، پرس میں سے پیسے نکالنے ان کو دینا، وہ تھوڑا سا ظاہر بات ہے اگر ہم ایک طرف زور دے رہے ہیں کہ جی نقاب، برقع اور وہ سارا کچھ یہ ضروری ہے، غیر ضروری نہیں ہے، تو دوسری طرف پھر ہمیں انوائرمنٹ جو کریٹ کرنا ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ ایک چیز جو آپ لوگوں کی انتہائی غلط ہے کہ خواتین کو موقع نہیں ملتا، خواتین کے لیے یہ نہیں ہے، خواتین کے لیے وہ نہیں ہے، تو یہ آپ سراسر جو ہے کہیں سے پیسے لے کے پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں۔ میرے سامنے اگر آبادی ہے کوئی بھی کسی بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بچیوں کے لیے بھی اسکول ہیں جہاں پہ فیمیل ٹیچرز ہیں، بچوں کے لیے بھی اسکول ہیں جہاں پہ میل ٹیچر ہیں، بچیوں کے کالجز علیحدہ ہیں، بچوں کے کالجز علیحدہ ہیں۔ ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں بھی اب یہ چیز آ رہی ہے کہ خواتین کے لیے یونیورسٹیاں بن رہی ہیں۔ اب یہ چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی پاکستان، پھر جو آپ لوگ مختلف سرویز کو کوٹ کرتے ہیں اور ان کا حوالہ دیتے ہیں، تو میرا خیال میں جہاں تک کہ عام بندہ بھی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دنیا کے اندر 200 کچھ ممالک ہیں، تو وہ سروے کے اندر آپ لوگ 150 ممالک اٹھا کے تو وہ بات کرتے ہیں، تو باقی کدھر گئے پھر؟ تو ایسا پاکستان بدنام نہ کریں۔ پاکستان کے اندر خواتین کے لیے اب ہمارے ماشاءاللہ سے پائلٹس بھی، مریم بھی ہو چکی ہیں، پائلٹس رہ چکی ہیں، قومی اسمبلی کی اسپیکر رہ چکی ہیں، اور ہماری جو بہت مطلب ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے، یہ نہیں کہ اسپیشل سیٹس پہ الیکشن لڑ کے آتی ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ پاکستان کو صرف اور صرف، پاکستان میں بہت اچھا بھی ہے خواتین کے لحاظ سے، خواتین ہمارے جو مقابلے میں آ رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے آ رہی ہیں۔ اب یہ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں، ہاں ایک ہے لفظ خواتین کا عالمی دن، ایک ہے نا آپ لوگوں کا عورت مارچ۔ عورت مارچ جو ہے وہ اب بدقسمتی سے ایک ایسا لفظ بن چکا ہے کہ جس کے اوپر ہم سارے کے سارے شاید ابھی تک اس کو ہضم نہیں کر پا رہے۔ جنہوں نے اس کو لیڈ کیا شروع میں ان کا کریکٹر شاید اس قابل نہیں تھا کہ ان کو یہ چیز جو ہے، یا ان کے سلوگنز ایسے نہیں تھے۔ اب آج اسلام آباد میں تو نہیں ہوا، وہ تو کسی اور دن ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جو اس کے آرگنائزرز ہیں ان کے سلوگن بھی اس دفعہ پچھلے 2-3 سالوں والے سلوگنز میں سے نہیں ہوں گے۔ ان کو احساس ہو چکا ہوگا کہ ہمارے یہ سلوگنز ہاں جو انڈیکیٹ کرنے والی چیزیں وہ کریں ضرور، یہ نہیں کہ نہ کریں، اور اس سے ہم اویئر بھی ہیں۔ اب پرابلم یہ جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ایجوکیشن کے نہ ہونے کی۔ ایجوکیشن جب ایسے ایسے آئے گی، ہم اس معاشرے میں سے آ رہے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صرف برہمن کا حق تھا پڑھنا، باقی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو یہ آپ برائے مہربانی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہاں کرنے والی، جو میرے نزدیک کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بازار ہے اگر 10 فٹ کا ہے تو اس بازار کے اندر جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سواریاں ہیں، چاہے اس میں موٹر سائیکل ہیں چاہے دوسری سواریاں ہیں، وہ اس میں نہ جائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر اس بازار کے اندر مختلف آئٹم سپلائی کرتے ہیں، ان کے بھی ٹائم ٹیبل ہونے چاہیے کہ اس وقت تک آ سکتے ہیں، اس وقت کے بعد وہ نہیں آ سکتے۔ مثال کو بڑا انہوں نے سامان اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور سامنے وہ دیکھ پاتے ہیں یا نہیں دیکھ پاتے، لیکن جو ان میں کو وہ کراس کر رہا ہوتا ہے ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں اس میں، ایسا نہیں کہ صرف اور خواتین ہوتی ہیں۔ تو اس میں ان کے ٹائمنگز بھی بنا دیے جائیں کہ یہ لوگ بھئی اس وقت سے اس وقت تک اپنی سپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بازار کے اندر جو اس کا راستہ ہے اس کا کلر کرنا، یہ اب طے کر لیں، حیثیت قوم ہم سارے کے سارے طے کر لیں کہ جی یلو کلر بھی ہونا چاہیے، ریڈ کلر بھی ہونا چاہیے، پنک ہونا چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر پورے پاکستان کے جو چھوٹے بازار ہیں جن کے اندر پیدل چلنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بازاروں کے اندر صرف اور صرف پیدل چلنے کی اجازت ہو، یہ موٹر سائیکلیں، یہ گاڑیاں، یہ ان کا بالکل قطعاً اجازت نہیں ہونا چاہیے۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر یہ کلر، پھر اس کے اوپر پابندی کریں کہ یہ کلر جو ہے یہ تو خواتین کے لیے ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اس پہ، یہ کلر مردوں کے لیے محترمہ آپ اس پہ کیا کر رہی ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی یا پیدل خواتین جتنی بھی چل رہی ہوں، ہمیں مجموعی طور پہ یہ بات خاص طور پہ ہم مردوں کے لیے ہے کہ ہم ان کو عزت کے ساتھ راستہ دیں اور کوشش کریں کہ ان کو پہلے جانے دیں تاکہ وہ بر وقت اپنا سفر مکمل کر سکتے ہیں۔ ان کی گاڑی خراب بھی ہو سکتی ہے، لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کا راستے میں کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ ہاں تنقید تو ہم نے کرنی ہے، ہم یوٹیوبر ہیں، ہم نے کسی سے کوئی پیسے نہیں، میں جانتا ہوں وہ بہت سی ایسی خواتین جو صرف اور صرف بڑے بڑے میگزینز کے لیے جاتی تھیں جب ہم بھی اس میں تھے کام میں، تو وہ ان کو رپورٹنگ نام کی تو کوئی چیز ان کے پاس ہوتی نہیں تھی۔ بہت سے گواہ اس بات کے، میں اس بات کو ثبوت بھی کر سکتا ہوں کہ جب گئے تھے وہاں پہ اور وہاں پہ جو سوالات ہوئے تھے تو وہ پورے کا پورے جو میزبان تھے وہ میرے سے تنگ تھے، جبکہ وہ خواتین جو آئی ہوئی تھیں ان کو تو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سوالات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ فارمل میڈیا نہیں ہے۔ فارمل میڈیا کے اندر جو ہے وہ جو خواتین کا شعبہ ہوتا ہے اس کے اندر جس طرح کی خواتین ہیں وہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے مارچ میں آتی بھی نہیں ہے، اور وہ ضرور ہے کہ فارمل میڈیا کا جو مالک ہوتا ہے وہ جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہے وہ کرتا ہے۔ یہ یوٹیوب ہے، یوٹیوبرز نے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، مشکلات پیدا نہیں کی ہیں۔ معاشرہ جو ہے اس کو اس چیز کی اویئرنیس یوٹیوبرز کی وجہ سے ملی، ورنہ جس قسم کے سلوگنز آپ لوگ پچھلے 2 سال سے اسلام آباد میں لے کے آئے تھے، آپ دکھا دیں کسی ایک مین سٹریم میڈیا کے چینل نے وہ آپ لوگوں کے سلوگنز آگے دکھائے ہوں کسی کو، اس چیز سے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا دشمن نہیں ہے۔ اب کسی یوٹیوبر نے نہیں کہا تھا اس نور مقدم کو کہ تم یہ جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھاؤ، یوٹیوبرز نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ میں بہت سے یوٹیوبرز کو جو ہے ان کے جو ولاگز ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ 2 چیزیں تھیں، اس میں نیشن کو آگ لگنی ہے، یہ سراسر غلط ہے، کوئی نیشن کو آگ نہیں لگ رہی ہے۔ جو آپ کی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بالکل ویلکم، مجھے بھی کیا باقی لوگوں کو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں خواتین کا عالمی دن ہے تو خواتین کی حیثیت سے باعزت آپ کا ایک وقار ہے، یہ کیا آپ لوگ جو ہلڑ بازی اور یہ سارا، اس سے کیا آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اس سے آپ ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ آپ باقاعدہ وقار کے ساتھ آئیں، بات کریں، معاشرے کو مطلب آپ اپنے یوٹیوب چینل بنائیں، آپ اس پہ بات کریں، کس نے روکا آپ کو؟ آپ گھر میں بیٹھ کے کوئی بات آپ کرنا چاہ رہی ہیں، یوٹیوب پہ چینل بنائیں، کریں، اس پہ بات کھل کے کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کو کسی میڈیا ہاؤس میں جا کے ان کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب، میں یوٹیوبر ہوں، میرے لیے آپ نے بات نہیں کی، ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن میں نے تو یوٹیوب پہ بات کرنی ہے، اور آپ نے کہا جی کچھ یوٹیوبرز نے، تو یوٹیوبرز ایسے آپ کے لیے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں ساری کی ساری بری نہیں لگیں گی۔ انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔